تیرے روح سے خداوند خدا، یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا، یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، تیرے روح سے ہمارے لیے آج کا دلی بیان مقدس مرکز کی بات پر لکھا گیا اس کا چھٹا باب اور اس کی 53ویں آیت سے باب کے آخر تک، مرکز کی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی 53ویں آیت سے باب کے آخر تک۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کو جو ہے وہ جگہ مل سکے۔ بہت تھوڑا آگے آ جائے، ہمارے تمام بہنوں بیٹوں سے بھائی بھائیوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل سکے۔ آئیے کلام قدس کے دینی بیان میں سنیں۔ اور وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی، اور جب کشتی پر سے اترے تو پھر وہ لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقے میں چاروں طرف دوڑے اور بیماروں کو چارپائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا وہ ہے وہاں لیے تھے، اور وہ کا گاؤں کا شہروں کا بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لے، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خوشی کرتے ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ پیارے خدا جلالی آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے میں اپنی ساری کمزوریوں
تیرے پاس لاتے ہوئے اقرار کرتا ہوں کہ میں ناقص نقل بے وجود ہوں، تیرے بغیر میں کچھ نہیں۔ خداوند تو میری کمزوریوں پر ترس کھاتے ہوئے مجھے اپنے جلال کی برکت دے، تاکہ آج پھر میں تیرے لوگوں کے لیے تیرے کلام کی مرادی کو پہنچانے کا وسیلہ بنوں اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنوں۔ سننے والے کانوں کو بس سکے، تاکہ جب تیرے کلام کو سنتے تو تیرے جلال کی برکتوں میں اور تیری رحمتوں میں تیری شکر کی برکت کرے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ پیچھے جو عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ستار آپ تک آواز آ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں بھائی شہباز کے لیے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آج کے ساؤنڈ سسٹم کو آگے بڑھایا ہے۔ کلام مقدس کو ہم نے لاسٹ سنڈے بھی سنا تھا، پچھلے اتوار میں سنا تھا، اور آپ سب نے جو موجود تھے سنا تو کیا سنا؟ پچھلے اتوار کو ہم نے کیا سنا؟ جی خدا پر توکل رکھتے ہیں، اور یہ دنیا کس کی ملکیت ہے اور ہم کس کی حاکمیت میں ہیں؟ لیکن یوحنا اصطباغی کا جب سر کٹوایا گیا تو کیا ہیرودیس نے خدا کی ملکیت اور حاکمیت کو قبول کیا؟ یہ پیغام تھا، اسی کو آگے بڑھائیں گے، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم خدا کی حضوری میں اس بات پر اپنا دھیان لگائیں گے۔ اگر عنوان کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے تو آج کا عنوان جو 3 حوالے آپ کے سامنے پڑے گئے ہیں ان کی مناسبت سے یسوع مسیح کی پاکیزگی اور نجات کا عنوان بنتا ہے۔ اگر میں اسے اور چھوٹا کروں تو میں جو لفظ آپ نے یرمیہ کی کتاب میں سے سنا ہے، یرمیہ کے صحیفے میں سے، وہ لفظ ہے صادق شاہ۔ کون سی شاہ؟ صادق شاہ۔ اس پر آج ہم خدا کے حضوری میں بات کریں گے۔ جو مرکزی آیت ہماری آج ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، جیسے کہ 23ویں باب، یرمیہ کے 23ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاہ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ یہ آج کی ہماری سندی آیت ہے، اس پر ہم اپنا دھیان لگائیں گے۔ اگر ہم صادق شاہ جو تشبیہ ہے اس پر اپنا دھیان لگائیں تو کلام مقدس کے جو 2 حوالے آپ نے آگے پڑھے، بالخصوص قرآن مسیح کے بارے میں افسیوں خط میں اور مرکز انجیل میں، تو وہ قرآن مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ صادق شاہ جو ہے اس کا اشارہ کس کی طرف کیا گیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف کیا گیا ہے۔ آج جب ہم اس بات پر اپنا دھیان لگاتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ بات خدا کا کلام واضح کرتا ہے کہ خدا اپنے وعدوں کی تکمیل ہر حال میں کرتا ہے۔ خدا اپنے وعدوں کی تکمیل ہر حال میں کرتا ہے اور وہ انسان کی نجات کا بہترین منصوبہ رکھتا ہے۔ جب ہم اس بات پر اپنا دھیان لگائیں گے تو تھوڑی سی کوشش کریں کہ ہم تھوڑا سا مجھے پاس نیا ورژن بائبل کا ہے، اگر آپ یرمیہ کی کتاب کو کھولتے ہیں تو یرمیہ کی کتاب کا تعارف جو ہے وہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ جب بھی آپ کوئی بھی حوالہ پڑھیں تو اس کتاب کا پہلے تعارف پڑھ لیں، پھر اس کا جو ہے وہ حوالہ پڑھیں گے تو آپ کو کافی حد تک بات کو سمجھنے کا موقع جو ہے وہ ملے گا۔ اگر یرمیہ کی کتاب اس نبوت کی بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً خدا مسیح کے 627 قبل از مسیح جسے ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کی نبوت ہے، جب
کیا ہوا تھا کہ بابل یروشلم بابل کے ہاتھوں تباہ ہو گیا. بابل کے جو بادشاہ تھے انہوں نے تباہی پھیر دی تھی، اور یہ تباہی بنی اسرائیل کی زندگی میں نہ صرف سیاسی تھی بلکہ سماجی اور مذہبی بھی. ہر طرح سے بنی اسرائیل جو ہے وہ مصیبتوں کا شکار ہو گئی. اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سیاسی طور پر بھی جو ہے وہ بحران کا شکار ہوئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب حاکم بادشاہ نااہل ہوتے ہیں تو دوسرے بادشاہ جو ہے وہ ان پر کیا کر لیتے ہیں، پھر قبضہ کر لیتے ہیں. اب بادشاہ جب نااہل ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے جو ہے وہ وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر نااہل ہو گئے ہیں، سمجھ بوجھ ان کی ختم ہو گئی ہے. جب آپ بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی زندگی کا احوال دیکھیں گے تو ان کی ناکامی کا پہلا جو پہلو ہے وہ ان کی پرآسائش زندگی تھی، اور خدا سے کیا تھی، دوری تھی. خدا پر بھروسہ نہیں تھا، اپنی عیاشیوں پر، اپنی زندگیوں پر، اپنے آج پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے اختیار پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی میں اپنے لیے سہولتیں ڈھونڈتے دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے. دوسروں کی فکر نہیں تھی، اور یوں جب رعایا ان کے خلاف ہو جاتی تھی، جب لوگ ان کے خلاف ہو جاتے تھے، جب لوگ خدا کی حضوری میں فریاد کرتے تھے کہ یہ تیرے بھی خلاف ہے اور ہمارے بھی خلاف ہے، اس کے پاس تیرے وعدوں کی سچائیوں کا کوئی بھی جواب نہیں ہے، تو پھر خدا جو ہے وہ ان کی اس نااہلی کی سزا انہیں دیتا ہے. اور یوں سیاسی طور پر وہ تباہ و برباد ہو جاتے تھے. اسی وجہ سے بار بار غیر اسرائیلی آ کر ان کے ملک کو لوٹتے، ان کے بچوں کو مارتے، ان کو قیدی بنا کر لے جاتے اور انہیں ایک ایسی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیتے جو جانوروں سے بھی بدتر ہوتی. جب ہم مذہبی طریقے کے ساتھ اس بات کو سوچتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے، جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ امت زبان سے میری کیا چاہتی ہے، نزدیکی، پر دل ان کے کیا ہے، دور ہے. دل دور ہے لیکن زبان سے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں. لاسٹ سنڈے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ زبان کے وسیلے سے ہیرودیس بڑی اس کی تعریف کرتا تھا. کس کی؟ یوحنا اس کی باقی کی، لیکن سر کٹوانے میں بھی دیر اس نے نہ کی، اس نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا. اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی جو مذہبی رہنما تھے وہ بھی اپنے اختیار سے کیا کرتے تھے، تجاوز کر جاتے تھے. جس طرح حاکم اپنی عیاشیوں کی فکر میں تھا، اسی طرح جو چرواہے تھے وہ بھی اپنی ہی زندگی کی عیاشیوں میں مگن رہنا پسند کرتے تھے. صرف محض رسموں میں لوگوں کو الجھا کر، رسموں میں لوگوں کو جو ہے وہ پھنسا کر اپنی زندگی کو معتبر بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے تھے، لوگوں کو ڈرا کر کہ یہ کرو گے تو خدا ناراض ہوگا، یہ کرو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا. لیکن خود سارے کام وہی کرتے تھے، جس کی وجہ سے مذہبی بگاڑ پیدا ہوا. اور خدا نے جب آپ یرمیہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے. دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے 23ویں باب کی پہلی آیت میں، خداوند فرماتا ہے ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک ہو پراگندہ کرتے ہیں. اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے غلے کو بڑا گندا کیا اور ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگہبانی نہیں کی. دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا. خداوند فرماتا ہے یہ حال تھا. اس حال کی وجہ سے
خدا نے ان کی مذہبی زندگی میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی جڑ کو پکڑا ہے۔ عام آدمی کے وسیلے سے مذہبی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ مذہبی بگاڑ کہاں سے پیدا ہوگا؟ مذہبی رہنماؤں کی وجہ سے پیدا ہوگا، جو غلط تشریح کر کے آپ تک پہنچائیں گے۔ آج جس نتیجے پر وجد و انسان موجود ہے اور جس نتیجے پر یہ لوگ جو مسیح کی خاص ملکیت سمجھے جاتے ہیں، امت سمجھے جاتے ہیں، ان کے چرواہوں پر نگاہ کرے، ان کے چرواہوں پر غور کرے تو ان کی اپنی عیاشیاں نہیں۔ کلیسیا کے لیے کوئی پیغام نہیں، کلیسیا کے لیے کوئی خدا کی حضوری میں کانٹیکٹ نہیں۔ اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے تمام تر لوازمات کے لیے محنتیں کرتے ہیں، لیکن جن سے وصول کیا جاتا ہے ان کو ریٹرن کچھ بھی نہیں کہ ہے کچھ بولیے۔ جب یہ خدا بات کرتا ہے اور بار بار جب یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ سیاسی کس طرح سے وہ اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتے تھے، بادشاہ۔ دوسری بات، جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے خدا کی حضوری میں جو باتیں کی وہ اخلاقی طور پر بری تھی۔ جنہوں نے صداقت کا پیغام دینا تھا، جنہوں نے مساوات کا پیغام دینا تھا، جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنی تھی، جنہوں نے امیر اور غریب کے فرق کو ختم کر کے میل ملاپ کی روح کو آگے بڑھانا تھا، جنہوں نے خدا کی قربت میں ان کو بھی لے کر آنا تھا جن کو کوئی پوچھتا نہیں، جب وہ صرف ان لوگوں تک رسائی حاصل کرتے تھے جو ان کے کام کرنا چاہتے تھے، جو ان کے ساتھ رہتے تھے اور انہی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے، تو بدعنوانیاں ان کی زندگی میں آ گئی، ظلم آ گیا، بدعنوانیوں کے ساتھ ساتھ بے انصافی بھی ان کی زندگیوں میں گھر کر گئی، اور یوں بنی اسرائیل کے چرواہے جو ہے وہ خدا کی حضوری میں گنہگار ٹھہرے۔ جب آپ آج کی سرمی آیت پر اپنا دھیان لگاتے ہیں، دیکھیں خدا کس طرح سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر یہ لوگ، اگر چرواہے اس طرح کے ہیں تو پھر ایک چرواہا آئے گا جو صادق ہوگا، جو صداقت کی بات کرے گا۔ مرکز کی انجیل میں آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں یسوع جا رہا تھا لوگ وہاں وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج چرواہوں کے پیچھے کون جاتا ہے؟ بہت کم چرواہے آپ کو ملیں گے کہ جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، جن پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، جن کے کردار کو لوگ اپنی زندگی میں برکت کا وسیلہ جانتے ہیں، جو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قانون سازیاں کرتے رہتے ہیں اور خدا کے کلام کی تحقیر کرتے ہیں، خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے کہ ان کو میں ان کی برائیوں کی کیا دوں گا؟ سزا دوں گا۔ میں ان کو ان کی برائیوں کی سزا دوں گا، اور پھر کیا ہوگا کہ قوم کے لیے ایک صادق شاخ جو ہے وہ رونما ہوگی۔ وہ صادق شاخ جس کا ذکر عیسائیٰ کے 11ویں باب میں ہے، اور اسی کے تنے میں سے ایک شاخ نکلے گی اور اس کی جڑوں میں سے ایک پمپل کیا ہوگی؟ پھوٹے گی۔ اگر آپ اسی کو عبرانیوں خط میں پڑھتے ہیں تو عبرانیوں خط کے 7ویں باب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایسا سردار قائم ہم کو لائق بھی تھا جو پاک، بے زر، بے داغ، گنہگاروں سے جدا اور آسمان سے بلند کیا گیا۔ یہ بات جو خدا مسیح کے بارے میں یسایہ کہتا ہے اور پھر عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، یہ خدا مسیح کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کی
پاکیزگی کی بات کرتے ہیں۔ چرواہوں کو خدا نے پاک کر کے مقرر کیا تھا، ان کی تقدیس کر کے ان کو مقرر کیا تھا، لیکن چرواہے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، بے انصافی کی وجہ سے اپنے اس رتبے کی پہچان کو کھو بیٹھے۔ اور پھر خدا نے کہا کہ اب میں ایسا چرواہا لاؤں گا جو کیا ہوگا؟ صادق ہوگا۔ آج جب ہم اس بات کی وضاحت اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پاکیزگی جو ہے اس کو ہم کیسے جان سکتے ہیں، تو ذرا خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو دیکھیں۔ پہاڑی باز جو خدا کی حضوری میں آپ کو بقی کی جھیل میں ملتا ہے، مبارک باتوں سے لے کر اگر آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، خدا یسوع مسیح آپ کو پاکیزگی کی بات بتاتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ گناہ سے پاک اور بے داغ ہیں۔ چرواہوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر یہ ابدی چرواہا آ رہا ہے جو غلہ بانی کرے گا، تو زمین پر جو مقرر کیے گئے تھے، کیا وہ اس کی عکاسی کرنا ان کا فرض نہیں تھا کہ وہ اس کی عکاسی کرتے، وہ بتاتے کہ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ لیکن انہوں نے اس بات کا ذرا رت کی برابری خیال نہ کیا۔ ایلی کائن کے بچوں کی زندگی کا حال ذرا پڑھ کے دیکھ لے دو لوگ کہ بد اخلاقی ان میں کتنی تھی، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی بد اخلاقی پھیلی ہوئی ہے۔ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کیتھولک بشپ جو ہے اسے ڈسمس کیا گیا۔ کسی کو پتا ہے کون سا بشپ ہے؟ لاہور کے بشپ ویسٹمنسٹر، پہلا بشپ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا شکار ہوا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیگر بشپان بھی کیا ہو گئے، اب تیار ہو جائے۔ جب اتنا بڑا ڈینومینیشن جو ہے وہ یہ ایکشن لے سکتا ہے، تو پھر دوسرے بھی ایکشن لیں گے۔ یہ جو کورٹ کچہریوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ایک ادھر سے اٹھتا ہے تو وہ کیس کر دیتا ہے، ایک ادھر سے اٹھتا ہے تو وہ کیس کر دیتا ہے، پھر مجھے اس کے ساتھ پہلے صلح کرنی پڑتی ہے، مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، پھر جب یہ کھڑا ہو کر بات کرتا ہے تو پھر مجھے اس کے پاس بھی جانا پڑتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس میں نہیں جاتا، میں دائیں بھی دیکھتا ہوں، میں بائیں بھی دیکھتا ہوں، لیکن ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کی طرف نہیں دیکھتا۔ اس لیے پھر میں کیا بن جاؤں گا؟ ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر تو دائیں نہیں مڑنا، تو بائیں نہیں مڑنا، پر کہاں پر دھیان رکھنا ہے؟ صلیب پر دھیان رکھنا ہے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ لیکن آج جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ تم میں کوئی نہیں دیانتدار، کہ تمہارا آپس میں بٹھا کر فیصلہ کرتے ہو، عدالتوں میں بھاگے جاتے ہو، کروڑوں روپیہ ضائع کرتے ہو، اس کا کوئی پروجیکٹ بنا کے کلیسیا کو ہی دے دو۔ سب اپنے اپنے طریقے کے ساتھ یسوع مسیح کو کھدیڑنے کے چکر میں لگے، اپنے اپنے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں، کانٹوں کی طرح اس کے بدن کو چیرتے ہیں۔ آج بھی سر پر کانٹوں کا تاج بنا کر ڈالتے ہیں، پسلی میں دھاگا بھی لگاتے ہیں، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل بھی لگاتے ہیں، لیکن وقت نزدیک ہے۔ وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے جب صادق شاہ ان کی زندگیوں میں رونما ہوگی اور ان کی برائیوں کا بدلہ ان کو دے گی۔ خدا کی پاکیزگی ہم میں نظر آنی چاہیے، ویسے ہی مزاج میں کچھ ایسا، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ آج کے چرواہوں کا مزاج کیا ہے؟ اس بات پر بھی اپنا دھیان ذرا لگائیں۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں اور گرمیوں میں جو بات کی گئی ہے چرواہوں کی، تو انہوں نے راستی سے کام کیا ہے، بولیے نہیں کیا، لیکن یسوع راستے سے کام کرے گا۔ یسوع کیا کرے گا؟ کیا لکھا؟ مسئلے ہوئے سرکنڈے کو بھی وہ توڑے گا نہیں، کتنا پیار کرے گا۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ چنگا بھلا بندہ ہو تو توڑ کے چھوڑ دیں۔ جب آپ کی زندگی میں لچوں لوگوں کی قدر نہیں ہوتی،
تو پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ادبی نہیں ہیں، جو پیٹ کے پجاری ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر خدا ہمیں راست بازی کی تعلیم دیتا ہے اور ہم بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یرمیہ کی کتاب کی جو آیت ہم نے پڑھی اور سنی، اقبال بندی کے حوالے سے وہ حکمرانی کرے گا زمین میں اگر وہ صداقت کو قائم کرے گا، تو اس کا حوالہ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب پڑھیں گے تو وہاں پر لکھے کہ اس نے اسے جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ میں جب پولس رسول کو پڑھتا ہوں تو پولس رسول اپنی زندگی میں یہ سکھاتا ہے کہ میں سب کے ساتھ ملا، سب کے ساتھ بیٹھا، لیکن انہیں جیسا نہیں بنا۔ ہم آج گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، حجتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر شراب بھی پیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ نازیبا باتیں بھی کرتے ہیں جو کسی ایک بھی راست باز آدمی کو زیبا نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو خدا سے کوسوں دور کیا ہوا ہے۔ دعا پاک روح کی مدد سے کی جاتی ہے۔ جب پاک روح ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو مدد کہاں سے ملے گی؟ پھر دعا تو وہ کرنے والی دعا ہوگی، رسمی دعا ہوگی، اور رسمی دعا جو ہے اس کا نتیجہ بھی رسمی نہیں ہے۔ روح تو رو رو کر ہماری شفاعت کرتا ہے، آنسو بہا بہا کر ہماری شفاعت کرتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں دعا کیسے کریں، خدا کی روحی میں کیسے کریں۔ راست بازی راہ، جو راستے کی راہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو ہمارے لیے یسوع مسیح نے تیار کیا ہے، وہ گناہ نہ تھا، لیکن ہمارے گناہوں کا بوجھ اس نے کیا کر لیا؟ اٹھا لیا، تاکہ ہم اس کی راست بازی میں آگے بڑھ سکیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی اس برکت اور بخشش کو پہچانیں۔ اگرچہ ہم گنہگار ہیں لیکن تو بھی وہ ہمارے لیے بندوبست کرتا ہے، جتنا کتنا اس کا پیار، کتنی اس کی محبت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری پراگندہ بھیڑوں کو چرواہے کی کیا ہے ضرورت ہے، وہ پھر چرواہے کی دعوت دیتا ہے، پھر چرواہے کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ میں ایک ثابت شاخ دے دوں گا جو گناہ نہیں کرتی، جو پاکیزگی کی علامت ہے، جو راستے کی علامت ہے، جو کیا کرے گی۔ کیا آج کا چرواہا کیا کرتا ہے؟ کیا ڈھونڈتا ہے؟ اپنی آسائش۔ آج کا چرواہا کیا ڈھونڈتا ہے؟ سب دیکھیں لوکا کی انجیل 19واں باب پڑھے تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہ وہ چرواہا ہے۔ ایک بھیڑ بھی کھو جائے گی تو وہ اس کی بھی تلاش میں جائے گا۔ اور کہیں بھی آج کے چرواہوں تو بھیڑوں کا، لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی لیے بڑی اہم ہے کہ بھیڑاں کنیاں نے کہ بکریاں کنیاں نے۔ بکریوں سے تو وہ کہے گا کہ تم یہاں سے وہاں جاؤ جہاں روتا اور دستوں کا، لیکن بھیڑوں سے کیا کہے گا؟ آ جاؤ میرے گلے میں۔ وہ ڈھونڈے گا، وہ تلاش کرے گا، نجات کے لیے تلاش کرے گا۔ آج کا چرواہا کیا ہے؟ کیا وہ تلاش کرتا ہے اس کھوئی ہوئی بھیڑ جو ابلیس کی قید میں ہے؟ لیکن جب آج کے چرواہے نے ابلیس سے گٹھ جوڑ کر لیا ہوا ہے تو وہ بھیڑ کو کہاں سے ڈھونڈے گا؟ اس کو تو پتہ ہے بھیڑ اس کی قید میں ہے، وہ خود اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ بھیڑ کو کہاں سے ڈھونڈے گا؟ وہ اس کو کہے گا کہ تم کا جواب تو نہیں کھا تو میں نے ہی۔ یسوع مسیح سے یہی بات کہی تھی کہ سب تجھے دیکھوں گا بس سجدہ کر لے، کمپرومائز کر لے، سمجھوتا کر لے۔ آج بیشتر چرواہے سمجھوتا کر کے بیٹھے ہوئے۔ یسوع ڈھونڈنے آتا ہے،
یسوع کا پیغام میرے لیے آپ کے لیے، تاکہ میں اور آپ گناہ کی غلامی سے نکل کر موت سے بخت سے پائیں اور خدا کی حضوری سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ یاد رکھیے، میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب کے اندر ایک چھوٹی سی اسٹوری کی 4 لائنوں کی اسٹوری ہے، جہاں پر ایک باغبان دیکھتا ہے کہ ایک درخت جو ہے وہ پھل نہیں دیتا، وہ سوکھ گیا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ سوکھ چکا ہے، اوپر سے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی ساری ٹہنیاں پتے جھڑ گئے ہیں اور ٹہنیاں ساری سوکھ گئی۔ ایک دن وہ کلہاڑی لے کر آتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس کو کیا کر دوں، کاٹ دوں، لیکن جیسے ہی وہ تنے کو دیکھتا ہے تو تنے میں سے کمبل جو ہے وہ نکل گئی۔ اب اس باغبان کی خوشی کی کوئی کہانی نہیں، اس کی جان میں جان آ گئی کہ میرے برسوں کی کمائی کا یہ درخت جو ہے پھر سے پھل لانے لگے گا، کیونکہ ایک ایسی شاخ پیدا ہو رہی ہے جو اس سارے درخت کی ساری کمزوری کو کیا کر دے گی، دور کر دے گی۔ ہماری زندگی میں بھی ایسا یاد رکھیں، اگر ہم سوکھ چکے ہیں تو اپنے اندر امید کو روشن کیجیے، اگر ہم نا امید ہو چکے ہیں تو اپنی امید کو زندہ کیجیے، اس ایمان کے ساتھ کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، یہ امید پیدا کیجیے تو وہ آپ کو ڈھونڈ لے گا۔ اگر آپ امید پیدا نہیں کریں گے تو ایک کمبل نہیں نکلے گی، وہ تنا نہیں بنے گا، وہ درخت نہیں بنے گا، اس پر پھل نہیں لگے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج خدا آپ کو ڈھونڈ لے؟ جو کھوئے ہوئے ہیں، جن کو اپنے چرواہے کی تلاش ہے، جو بھٹک رہے ہیں، جو بھیڑ اپنے گلے سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ شور مچاتی رہتی ہے تاکہ اس کی آواز جو ہے اس کے چرواہے تک پہنچ جائے۔ آپ بھی شور مچائیں، اس کی حضوری میں آ کر شور مچائیں۔ جب آپ اس کی حضوری میں آ کر شور مچائیں گے تو وہ آپ کو کیا کر لے گا، کیونکہ اس کا کان بھاری نہیں کہ وہ آپ کی آواز سن نہ سکے۔ وہ تو کہتا ہے مانگو تو تم کو مانگ کر تو دیکھو، آزما کر دیکھو کہ خداوند کتنا ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی سادت شاخ یسوع مسیح ہے، اس کی پاکی، اس کی راست بازی اور اس کی نجات کا تجربہ اپنی زندگی میں کرے تو اسے پکارے، اس پر بھروسہ رکھیں، اس کی محبت اور اس کے فضل کے پھل کو محسوس کرنا شروع کریں، تو پھر دیکھیں وہ کس طرح آپ کی بنجر زندگی ہے، سوکھی زندگی ہے، بے پھل زندگی ہے، آپ کو پھل دار کرتا ہے۔ خدا اس پیغام کو کسی کو سمجھے اور آپ سب کو پڑھ دیں۔ آئیے اپنے سر دکھائیں اور دعا کریں۔ پہلے باپ میں تیرے شکر کرتا ہوں تیری زندگی بخش کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور رات کے لیے روشنی ہے۔ خداوند نے فضل بخش کہ ہم داؤد کی طرح آج پھر کہیں کہ میں نے تیرا کلام اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔